تو اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے. فیصلہ کس چیز کا کرنا ہے؟ کہ ہمیں اب زندگی ویسے نہیں گزارنی جیسی کہ بھیڑ چال میں ہم گزار رہے تھے، اس طرح گزارنی ہے جس طرح کہ میرے رب نے مجھے بنا کے بھیجا ہے. اور ہر شخصیت میں مختلف کوالٹی ہوتی ہے. انشاءاللہ ان لیکچر تک بھی ہم پہنچیں گے جس میں ہر شخصیت کو ہم کھول کے دیکھیں گے. آپ کو سمپل سی ایک مثال سے سمجھاؤں. مثلا سوشل ورک کا کام ہے، چائلڈی کا کام ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بناتے ہیں خود ایک تنظیم، مطمئن ہوتے ہیں، سیٹسفائی ہوتے ہیں، 4 دوستوں کو لے کے، 3 دوستوں کو لے کے، ایک دوست کو لے کے کوئی جگہ لیتے ہیں یا کسی جگہ بھی شروع کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف ایسی تنظیموں کو بس چیک دے دے کے مطمئن ہو جاتے ہیں، وہ اس سے آگے نہیں بڑھتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے پرچیز کر کے چیزیں پہنچاتے ہیں. انہیں اچھا لگتا ہے کہ انہوں نے ٹوپیاں، سویٹر یا ساکس یا راشن لے کے پہنچایا. حالانکہ پیسوں سے وہ تنظیم لے سکتی ہے لیکن وہ مطمئن نہیں ہوتے. اسی لیے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ چیک کی صورت میں یا آپ چاہیں تو مٹیریل کی صورت میں بھی جمع کروا سکتے ہیں کیونکہ انہوں نفسیات سمجھتے ہیں. اچھا، کچھ ہوتے ہیں کہ پرچیز کر کے اس جگہ جا کے اپنے ہاتھوں سے ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ جب بھی یتیم خانے جاتے ہیں دیگ پکوا کے یا کوئی چیز تو وہ وہاں دن کو ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، ان کی پلیٹوں میں سرو کرتے ہیں، خود بھی بیٹھ کے کھاتے ہیں تو انہیں بہت سیٹسفیکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے 4 قسم کے لوگ ہو گئے. ایک خود بنا رہا ہے، ایک چیک صرف دے رہا ہے، ایک جو ان سے وہ پرچیز کر کے دے بھجوا رہا ہے، اور ایک ہے جو پرچیز کر کے اپنے ہاتھوں سے وہاں جا کے ڈسٹریبیوٹ بھی کر رہا ہے. اور ایک اور بھی ہوتے ہیں جو اکیلے پوری شخصیت ہوتے ہیں، اکیلے ہی لیتے ہیں، خفیہ جاتے ہیں، خفیہ بانٹ کے آ جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ اس میں سے کسی کو کسی پہ اعتبار نہیں، سب کی اپنی شخصیت ہوتی ہے. ہر کوئی مطمئن ہوتا ہے اس چیز سے. اس لیے اگر کوئی کہے جی بھائی میں تو چیک دے کے سیٹسفائی نہیں، تو اس کی اس فیلنگ کو سمجھیں. آپ یہ نہ کہیں اچھا مجھ پہ اعتبار نہیں ہے، یہ نہ کہیں کہ نہیں بالکل ٹھیک ہے. آپ اگر نہیں سیٹسفائی آپ وہ کریں جس میں آپ کو خود سیٹسفیکشن ہو. تو آپ وہ ہیں جس میں آپ سیٹسفائی ہوتی ہیں. جو کام آپ کو خوش کر دیتا ہے وہ آپ ہیں، اور جو آپ کو گلٹ کرتا ہے وہ آپ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، جس انسان نے کبھی مس بہیو نہ کیا ہو، وہ چاہتا ہی نہ ہو، اس کو اچھا ہی نہ لگتا ہو، لیکن اچانک اس سے ہو جائے تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے. اور جس کی عادت ہی ہو ہر وقت مس بہیو کرنا، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. فرق ہے نا. تو جس نے نہ کیا وہ کہتا ہے میں نے ایسا کیوں کر دیا. تو زندگی گزار رہے ہیں ہم، بڑی بات نہیں ہے، سب گزار رہے ہیں. ازل سے بنی ابد تک بنے گی، کتنے آئے کتنے گئے. اہم بات یہ ہے کہ زندگی وہ اچھی گزار گئے جنہوں نے مناسب وقت پہ فیصلہ کیا، مناسب وقت میں اپنی زندگی کی مقصد کو جانا اور اس کا تعین کیا. اب مناسب وقت کون سا ہے؟ جس وقت آپ کو احساس ہو جائے، جس وقت آپ کے اندر یہ چیز اجاگر ہو جائے، جس وقت آپ سمجھ جائیں کہ مجھے ایسے زندگی نہیں گزارنی. وہی بہترین وقت ہوتا ہے، وہی بہترین لمحہ ہوتا ہے، وہی بہترین گھڑی ہوتی ہے. اب ان لیکچرز کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آپ کو بہت بڑے بزنس مین بنانے جا رہے ہیں یا ہم آپ کو لیڈرشپ دینا چاہ رہے ہیں. کم از کم جو آپ کی صلاحیت ہے ان کے کو تو باہر نکالیں نا، اور ان کا استعمال کر کے اپنے آپ کو جنت کے اعلیٰ درجے تک تو آپ پہنچا سکتے ہیں نا. اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ پرائم منسٹر ہی بن کے وہاں پہنچیں گے یا کوئی بہت بڑی سوشل ورک کی تنظیم بنا کے یا بہت بڑے کوئی ادارے بنا کے. آپ اپنے ذات میں جب اپنی صلاحیتوں کو باہر نکالیں گے تو آپ اپنے ارد گرد والوں کے لیے ہی بہت بہترین ہو جائیں گے جو آپ کے لیے پیچھے سے ہمیشہ دعا گو رہیں گے. اشوک کا دور تھا. دہلی، ملتان اور لاہور کے درمیانی علاقے کو کنگ کہا جاتا تھا.
اس نے اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے اپنے 99 بھائی قتل کر دیے. قتل کرنے کے بعد جب وہ سپر پاور بن کر نکلا تو اس وقت کے پنڈت نے اس کے ماتھے پر ایک ٹیکا لگایا. جیسے ہی اس کو ٹیکا لگا اسے ایک لمحے کو احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا. صرف ایک ٹیکا ماتھے میں سجانے کے لیے میں نے اپنے 99 بھائیوں کو قتل کر دیا. اس نے اپنے ماتھے پر سے یہ ٹیکا مٹا دیا. اسی وقت اپنی تلوار گرا دی اور باقی زندگی خدمت میں گزار دی. عام طور پر جب بھی بندہ اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے تو وہ اپنا ماتھا صاف کرتا ہے، یعنی وہ اپنے کلنک کے ٹیکے کو صاف کرتا ہے. اسی سے کہتے ہیں کلنک کا ٹیکا. اس لیے اب یہ جو ہم نے کلنک کے ٹیکے لگائی رکھے ہیں اپنے اوپر، ان کو ہم نے اپنے سے صاف کرنا ہے. جس لمحے آپ اپنی زندگی کے مقصد کو اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ عام نہیں رہتے، آپ یونیک ہو جاتی ہیں. ایک دم سے آپ کو اپنا آپ اچھا لگنے لگ جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ میں چلتی پھرتی لاشوں کے درمیان ایک لاش نہیں، ایک زندہ جیتی جاگتی انسان ہوں. میں وجود رکھتی ہوں، میں سوچتی ہوں، میں بولتی ہوں. اس بھیڑ چال سے آپ کو باہر نکلنا ہے. پھر آپ عام نہیں رہیں گی، پھر آپ خاص ہو جائیں گی، پھر آپ بہترین زندگی گزارنے والی بن جائیں گی. مقصد جب بنا لیتے ہیں زندگی میں تو آپ کی زندگی میں کیا، کتنا، کیوں اہم ہے یہ ممکن ہو جاتا ہے. پھر آپ کی پیورٹی کیا ہے یہ بھی واضح ہو جاتی ہے. پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میرے لیے میری فیملی، میری صحت کتنی اہم ہے. پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میرے کولیگ، میرے دوست، میرا اخلاص، میرا اخلاق، میرا کردار، میرے معاملات کتنے اہم ہیں. پھر آپ جانیں گی کہ آپ کی کتنی اہمیت ہے. ہو سکتا ہے آپ کے پاس سب کچھ ہو، حلقہ احباب بھی ہو، مگر آپ کا مالک کے ساتھ تعلق کا احساس ہی نہ ہو. ممکن ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ دنیا کی نعمتیں لے کے بیٹھے ہوں لیکن بے سکون ہو، اور جس کو بظاہر آپ سکون کہہ رہے ہیں اس کے اندر بھی بے چینی ہو. جوید چودھری کا میں کالم پڑھ رہی تھی. انہوں نے لکھا کہ جو آدمی ایک پیالی چائے سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا وہ کسی طور زندگی کے کپ سے بھی لطف اندوز نہیں ہو سکتا. اسے سکون اور چین مل ہی نہیں سکتا. آپ نے دیکھا ہم کتنے مہنگے کھانے کھاتے ہیں مگر انہیں محسوس نہیں کرتے. محسوس کریں. ہم کبھی اپنے بچوں کی معصومیت کو محسوس نہیں کرتے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو صبح نکلتے ہوئے سورج نہیں انہوں نے دیکھا. میں اپنی بیٹی کو روز اسکول چھوڑنے جاتی ہوں، میں دیکھتی ہوں، میں اسے کہتی ہوں کہ گاڑی میں کچھ نہیں لگانا، موبائل بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، دیکھو باہر، صبح کی خوبصورتی دیکھو، درختوں کو دیکھو. یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو ہم نے دیکھی نہیں ہوتی. آج میں نے اس کو کہا دیکھے سورج نکلتے ہوئے دیکھو. صبح صبح نکلنا ہوتا ہے، کوہرا پڑا ہوتا ہے، تو میں اس کو دکھا رہی تھی، میں کہا دیکھو ہمارے ساتھ ساتھ نہیں چل رہا ہے. تو ہم زندگی میں اپنی بچپن کی چھوٹی چھوٹی یادیں بھول جاتے ہیں اور مقصد کے بغیر زندگی گزارتے ہیں. تو اصل یہ ہے کہ اب فیصلہ کرنا ہے کہ میری زندگی کی پیورٹی کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور میں اس مقصد کو کیسے حاصل کروں.